السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول پہ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پہ جو حقوق ہیں اس سے سٹارٹ کیا تھا، تو آج ہم مزید حق دیکھیں گے کہ امت مسلمہ پہ کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں۔ نبی کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور محبت دوسری تمام محبتوں مال، اولاد، جان سے زیادہ ہو، ورنہ ایمان ناقص ہوگا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے کیجئے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں گھر ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی ہے، صبر نہیں آتا، دوڑ کر آتا ہوں، آپ کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے۔ میں جنت میں ہوا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم رہوں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب دیکھ لیں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا ہے کہ جو اللہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان کی بات مانتے ہیں، تو وہ جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں جنت میں بھی، تو پھر ہمیں اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ سمجھیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہدایت کے لیے آخری کتاب بھیجی اور اس سے محفوظ رکھا۔ اس کتاب پر عمل کر کے دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان کی سیرت اور تعلیمات کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ انہیں رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے نمونہ بنانا تھا۔ ایک قرآن آسمان سے اترتا تھا اور ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ اس عمل قرآن کی پیروی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت کرنی ہے۔ زندگی کے عام معاملات میں، خواہ وہ سیاست سے متعلق ہوں یا کاروبار سے، عدالت سے تعلق رکھتے ہوں یا میدان سے، نکاح سے تعلق رکھتے ہوں، اولاد کی تعلیم سے یا تربیت سے، دنیا کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما اور رہبر بنائے بغیر اللہ کی قسم کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سورۃ نساء کی آیت ہے۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن نہ ہوں گے جب تک تمام اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں۔ تمام اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو تسلیم کر کے ان کے آگے سر جھکانا، اور اس مقابلے میں کسی رائے یا کسی مسلک کی کوئی اہمیت کسی کی رائے یا کسی کے مسلک اور کسی کے مسلک کو اہمیت نہ دینا، ورنہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ہر فیصلے میں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کا اس معاملے میں کیا حکم ہے، اور جب اللہ کے نبی کے حکم ہم نے پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد اس کو دل و جان سے ماننا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حکم ماننا ہے تو دل میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، خود دل کی خوشی کے ساتھ اس فیصلے کو ماننا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور آیت میں ہے، جس چیز کا حکم رسول دیں اسے اختیار کر لو اور جس چیز سے رسول روک دیں رک جاؤ۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کرنے پر منع ہو جائے، بلکہ اگر ہم منع نہیں ہوتے تو ہمارے اعمال بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اس آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں کی ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اب اس حدیث کی روح سے وہ مجھ سے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ کہ آپ نے کیا کہا، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو۔ اطاعت کے ساتھ ایک حق اتباع کا بھی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کے ہر معاملے میں ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ درود و سلام، جب حب نبوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بول چال میں آئے، درود و سلام زبان پر چل پڑے ہمارے۔ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ سورۃ احزاب کی آیات ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، اور فرشتوں کے درود سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کتنی یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں۔ اب دیکھیں اللہ کا کیا ہے درود بھیجنا، کہ اللہ فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے درود سے مراد کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ دنیا میں درود پڑھتا ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ ابن ابی کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جتنا زیادہ درود بھیجو گے اتنا ہی بہتر ہے، اور وہ تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے بھی کافی ہوگا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ درود ابراہیمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اور ہمارے لیے مانوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، امتیوں کے بنائے ہوئے درودوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ یہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہمیں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، بدعتیوں سے اجتناب، ربیع الاول کے حوالے سے کی جانے والی بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب و نیکی سمجھ کر کیا جائے جبکہ دین میں اس کی اصل نہ ہو،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو مردود کہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں کہ جس عمل کا بھی میں نے حکم نہیں دیا نا، اس کو کرنا کیا ہے، وہ گناہ بھی ہے اور وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج دین کو سب سے زیادہ بدعات نے نقصان پہنچایا ہے۔ امت میں اختلاف کی وجہ بھی یہی بدعات ہیں۔ آج اصل دین ختم ہو چکا ہے اور بدعتوں نے ہر جگہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ مضبوط کر لیے ہیں۔ حب نبوی کے سلسلے میں آج کل جو بدعات رواج پذیر ہیں انہیں دیکھ کر شرم آتی ہے۔ عید میلاد النبی کے جلوسوں میں جو کچھ ہوتا ہے، نہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہی یہ ہوش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، ان کے مطابق ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے بدعت کے بارے میں فرمائی ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جائے گی۔ تو جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے تو پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کرنا ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے کی جانے والی بدعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 عیدوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس دن کو تیسری عید کا نام دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سارا مہینہ جلوس اور شرکیہ نعتوں کی محفلیں جمتی ہیں۔ نمبر 2، جلوس میں تعزیے اور دسہرہ کی طرح مختلف ماڈل بنائے جاتے ہیں، اونٹوں کا جلوس، گھوڑوں کا جلوس، اور اس طرح یہ نکالے جاتے ہیں اور گلی گلی محلے محلے پھرا جاتا ہے۔ نمبر 3، محفل عید میلاد النبی کا انعقاد بھی بدعت ہے، اس میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا بھی شرکیہ عقیدہ ہے۔ نمبر 4، ثواب سمجھتے ہوئے بڑی بڑی نعتوں کی محفلوں کا انعقاد کرنا، جس کے لیے خوبصورت ہال سجائے جاتے ہیں، یہ اسراف ہے اور اللہ کے نبی نے اسراف سے منع فرمایا ہے۔ اس مقصد کے لیے راستے روک کر بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، جبکہ راستہ روک کر نماز ادا کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ ظاہر اب جب راستے رکیں گے، اگر کسی نے مساجد میں جانا ہے تو ان کے لیے بھی تو مشکل ہوگی نا، تو کیونکہ ہم بغیر کسی وجہ سے تو نہیں لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے کسی انسان کو آگے پیچھے ہونے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ ان محفلوں میں فرض نمازوں کے اوقات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا اور سوا سمجھ کے نعت خوانی تو ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یہی کہا تھا نماز، کہ میری امت نماز کبھی نہ چھوڑے۔ اور سب سے بڑی بات، 12 ربیع الاول کو سالگرہ کی نوعیت کا جشن منایا جاتا ہے۔ اب ہمارے میڈیا پہ وہ دکھایا جاتا ہے جی بڑے بڑے کیک کاٹے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ جشن ولادت کیوں منائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آخر ہم جشن ولادت کیوں نہ منائیں؟ اس کے جواب میں کچھ جواز موجود ہیں۔ نمبر 1، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں منایا، اپنی کم از کم 10 سالہ مدنی زندگی میں نہیں۔ نمبر 2، صحابہ کرام نے بھی آپ کی عقیدت میں یہ کام نہیں کیا۔ نمبر 3، اسراف اور نمود و نمائش دین کا حصہ نہیں۔ نمبر 4، فرض پر بدعتی اعمال کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اور نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے مناتے بڑے بڑے عالم لوگ بھی اب اپنی سالگرہ منانا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا جہاد ان بدعتوں سے مسلمانوں کو پاک کرنا ہے۔ صحیح دین کے ماخذ 2 ہی ہیں، اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ سورۃ قیامہ میں ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے موقع پر پڑھائیں۔ جب ہم اسے اپنے نبی کو پڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پڑھنے کی پیروی کی جائے، اس کے بعد اس کا بیان اور تشریح جو کہ احادیث میں ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے
اور اس کا بیان اور اس کی تشریح جو ہے وہ بھی اللہ کی اپنی ہی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری خود ادا کی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نہ صرف قرآن پاک کی آیات بتاتے تھے بلکہ اس کی تفسیر بھی بتاتے تھے۔ حرف آخر مزید 12 ربیع الاول میں ایک یا دو بار میلاد کی محفلیں منعقد کر کے یہ سمجھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے ہو گئے، جبکہ حب نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں اور 24 گھنٹوں کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اسوہ کو اپنے کردار میں سمویا جائے۔ ہر معاملہ خواہ دین کا ہو خواہ دنیا کا ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو عملی قرآن ہے اس کو سامنے رکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہر لمحہ کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باکثرت درود بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔